السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم چلیں گے جبل رحمت، جس کو جبل عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، یہ عرفات کے میدان میں واقع ہے، اور اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں ہے جہاں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اس جگہ پر یہ پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی پر ایک مینار کی طرح سے ایک پلر بنا ہوا ہے، اور ایک نشان ہے۔ اس کو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں ٹھہر کر خطبہ دیا تھا، اور بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ٹھہری تھی، اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا، دونوں دور دور تھے، اور 200 سال کے بعد میں دونوں کی اس جگہ پر ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور اس جگہ پر ان لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، یعنی اس جگہ پر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ اس کی فضیلت اس طرح سے لوگ بتاتے ہیں مختلف، لیکن بالکل کوئی قطعی دلیل سے یہ چیزیں مجھے نہیں ملی۔ البتہ یہ جو مقام ہے، جو جگہ ہے، یہ بہت ہی فضیلت والی اس وجہ سے ہے، اس لیے کہ عرفات کے میدان میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے دامن میں وقوف کیا تھا، اور اس جگہ پر حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے یہ جگہ اور یہ جو پہاڑی اس جگہ کے اندر ہے، اس لیے یہ فضیلت والی سمجھی جاتی ہے۔ خیر، اس جگہ پر ایک پلر بنا ہوا ہے، وہ پلر ایک نشاندہی کے طور پر بنا ہوا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر اس پلر کو چومتے ہیں، اس کو جو چمٹتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اس کو چمٹ کر دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس پلر کے اوپر ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے، بالکل تصویر کے ساتھ میں بنا ہوا ہے کہ اس کو چمٹے نہیں، اس پر کوئی دعائیں نہ مانگے، اس کو بوسہ نہ دے، اس پر سجدہ نہ کرے، اس طرح سے جو ہے نشان بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود خاص طور سے جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ایک عادت پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس عادت کے حساب سے وہ جا کر اس کو چمٹتے ہیں، چومتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو چمٹ کر دعا کرنا فضیلت ہو، جس کی کوئی خاص خصوصیت ہو، یا اس کو چمٹ کر دعا کرنے سے قبول ہوتی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک نشان کے طور پر ایک پلر بنا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جہالت تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس جگہ پر جا کر اس پلر پر اپنے بیوی کا، کوئی اپنے معشوقہ کا نام لکھتا ہے۔ شاید وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا رشتہ پکا ہو جائے گا، یا پھر ہمارا مطلوب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل رحمت کا اوپر کا حصہ ہے، اور یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کو ایک تو عام طور پہ جو لوگ جیسے جس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ سے آنے کے لیے سیڑھی نظر نہیں آتی، وہ پتھروں سے چڑھ کر ہی اوپر پہنچتے ہیں، لیکن ایک طرف سے اس کو سیڑھی بنی ہوئی ہے، اس سیڑھی سے آسانی سے اس پہاڑی پر جایا جا سکتا ہے۔ زیادہ اونچی پہاڑی نہیں ہے، تقریباً 30 میٹر یا 60 میٹر کی اس کی اونچائی ہے۔ اس کی بلندی کوئی 60 بتاتے ہیں، کوئی 30 میٹر اس کی اونچائی بتاتے ہیں۔ یہاں کچھ جو عربی یا کوئی اور زبان میں یہ لوگ کچھ نعت نظم وغیرہ پڑھ رہے ہیں ڈف بجا کر، اور یہاں کچھ دکانیں بھی لگی ہوئی ہے۔
یہ رہا وہ پلر جس کو چمٹنا اور بوسہ دینا وغیرہ منع ہے، صرف ایک نشان کے طور پر بنا ہوا ہے۔ اور یہاں سے نیچے کا حصہ جو پتھروں سے لوگ چڑھ کر آ رہے ہیں، پتھروں کے اوپر سے یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہے، یہاں سے آسانی سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جس گیٹ سے ہم داخل ہوتے ہیں وہاں سے سیڑھی نظر نہیں آتی، پیچھے کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج عمرہ کیا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، آمین۔